السلام علیکم، اردو کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں ہنا۔ ہیڈ لائنز۔ سمندر پار پاکستانی قیمتی اثاثہ ہیں، کسی بھی صورت تنگ نہ کیا جائے، وزیر اعظم کی سفراء کو ہدایت۔ وزیر اعظم عمران خان نے دنیا بھر میں تعینات پاکستانی سفراء کو ہدایت کی ہے کہ سمندر پار پاکستانی ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں، انہیں کسی بھی صورت پریشان یا تنگ نہ کیا جائے۔ 9ویں اور 11ویں کے امتحانات سے متعلق اہم اعلان۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے اعلان کیا ہے کہ 9ویں اور 11ویں جماعت کے امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ ٹوئٹر پر جاری بیان میں وفاقی وزیر نے 9ویں اور 11ویں جماعت کے امتحانات نہ ہونے سے متعلق خبروں کو افواہ قرار دیتے ہوئے اعلان کیا کہ امتحانات طے شدہ شیڈول کے مطابق ہی ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان 7 مئی کو سعودی عرب کے سرکاری دورہ پر روانہ ہوں گے۔ معاون خصوصی طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم 7 مئی کو سعودی عرب کے سرکاری دورہ پر روانہ ہوں گے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم سعودی ولی عہد اور مذہبی اور سیاسی قیادت سمیت پاکستانیوں سے بھی ملاقات کریں گے۔ پاک افغان بارڈر پر باڑ لگانے کے دوران سرحد پار سے فائرنگ، 4 ایف سی اہلکار شہید، 6 زخمی۔ ایف سی اہلکاروں کی جانب سے فوری جوابی کارروائی کی گئی۔ رمضان بازار واقعہ، اسسٹنٹ کمشنر قصوروار قرار۔ سیالکوٹ رمضان بازار میں فردوس عاشق اور اے سی کے درمیان تلخ کلامی کے واقعے میں اسسٹنٹ کمشنر سونیا صدف کو ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں قصوروار قرار دے دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ابتدائی رپورٹ وزیر اعظم عمران خان کو بھجوا دی گئی ہے۔ ڈاکٹر شمشاد اختر پاکستان اسٹاک ایکسچینج بورڈ کی پہلی چیئرپرسن منتخب۔ پاکستان کے سابق گورنر اور سابق وفاقی وزیر خزانہ نے ایک اور کامیابی حاصل کر لی۔ تفصیلات کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سابق گورنر ڈاکٹر شمشاد اختر کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج بورڈ کا چیئرپرسن منتخب کر دیا گیا ہے۔ ساحل پر نہانے والی 6 سالہ بچی پر شارک کا حملہ، دل دہلا دینے والا واقعہ۔ امریکی ریاست کے علاقے میں واقع اوہاؤ جزیرے کے ساحل پر اہلخانہ کے ساتھ تفریح کے لیے جانے والی 6 سالہ بچی شارک کے حملے میں بال بچ گئی۔ ہم لاک ڈاؤن اور عام میچز کی تیاری کر رہے ہیں۔ پاکستان سپر لیگ 6 کے بقیہ میچز کے معاملے پر این سی او سی اور پی ایس ایل انتظامیہ کی اہم بیٹھک ہوئی، جس میں ملک میں میچز کروانے پر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ اس کے ساتھ آج کی خبریں اختتام پذیر ہوئیں۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے CID نیوز نیٹ ورک اسلام آباد۔ اپنا خیال رکھیں اور دوسروں کا۔ اللہ حافظ۔ You are watching CID News Network Islamabad.